رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد مردہ باد مردہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی نبینا محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ وصحبہ من سعد الليل والنهار وليل المحافظ وطاعة الناصر والذين وعينا حتى تسكنه وجهك طوائما ترجعه فيها يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج آل محمد والنواز گزارش کروں گا بیماری آئی تاکہ بعد میں آنے والے کے لیے پریشانی نہ ہو. تھوڑا سا یہ جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں تو ادھر کافی جگہ ہے مسئلہ درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی اظہر من آثار سلطانہ وجلال کبریائہ ما حجر مقل العیون من عجائب قدرته ودعا قدرت الحمائم والنفوس عن عرفان كل صفته. الصلاة والسلام تحیت والاکرام علی رسول الکریم ارسلہ وعلى محیا وارثۃ ومناهج الدین طعامۃ فاصدع بالحق ونصح للخلق وهدى الى الرشد وامر بالقسط سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیت الطاہرہ ہم موجود ہی بل جوام رہی غائبۃ علم ہی و مولے کم ہی بروپ کو دہی کا دیوالو دی نہیں بے مقام اعلی نہیں واجبت عادل فرائض سے ولعنت اللہ علی اعدائهم جميعا. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم عامة ونجعلهم الوارثين. درود بلند آواز سے دعا ہوں کہ خالق آل محمد بانیان کا یہ فرش عذاب بچھایا بارگاہ شہنشاہ معظم میں قبول و منظور فرمائے. اور خصوصاً دعا ہے کہ اس عرصے کی بنیاد رکھنے والے ہمارے محسن ہمارے محترم مولا امام زمانہ کے بہت قریبی چاہنے والے سید جوہر حسین نقوی مرحوم کے درجات دعا کہ خالق آل محمد ہمارے وارث زمانہ کا جلوہ تاکہ یہ جتنی بھی عزائیں اس دنیا میں برپا ہو رہی ہیں یہ ساری کی سارے میرے مولا کے ظہور کے بعد خوشیوں میں تبدیل ہے. وہ ہے کہ وہ آئے اور بہت جلدی آئے جو امید آل محمد ہے. وہ آئے کہ جو حسرت آل محمد ہے. وہ جلدی آئے کہ جو منتقم آل محمد ہے. وہ آئے کہ جو پر مظلومین کا وارث ہے. وہ آئے کہ جو شبیہ مصطفیٰ ہے عکس مرتضیٰ ہے. وہ آئے کہ جس کی ایک جھلک پوری روح زمین کو نور خدا سے بھر دے. میرا مالک میرا مولا وہ جلدی آئے کہ جس کی ایک جھلک
تمام بیماروں کو شفا یاب کرتے ہیں۔ یا صاحب الزمان ہر دم ہوئی امان یا علی۔ وہ آئے کہ جس کی ایک جھلک تمام مریضوں کو شفا یاب کر دے۔ جو مولا کے منتظرین بیٹھے ہیں اور مولا کے اسم پاک سے ہی میں ذکر پاک کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ وہ آئے کہ جس کی ایک جھلک تمام اندھوں کو بینا کر دے۔ وہ آئے کہ جس کی ایک جھلک سورج کی روشنی کو مانند کر دے، چاند کی چاندنی کو کم کر دے۔ وہ آئے کہ جس کی ایک جھلک پھر سے موسیٰ کو ہوش سے بیگانہ کر دے۔ وہ آئے کہ جس کی ایک جھلک پھر سے عیسیٰ نبی کو مسیحا کر دے۔ سارے مل کے بولو یا مولا یا صاحب الزمان ہر دم ہولی امان ہم یا علی۔ مولا کی آمد و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود۔ آج سرکار دو عالم نبیوں کے سردار نبی کی دستار کے پہلے وارث کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے اللہ کے پاک کلام اسلام کے آئین اور اصول کی کتاب قرآن مجید کہ سورہ مبارکہ قصص سے آیت نمبر 5 تلاوت فرمائی، کیونکہ 14 صدیاں ہو گئی یہی مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ لوگوں کو آج تک یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وارثان دین بنائے نہیں جاتے بلکہ مانے جاتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کی آواز مستقل مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ مبارکہ قصص آیت کا نمبر 5 ہے، اور ویسے ہی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، قرآن مجید کی بہار ہے، اور قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، سننا واجب ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرما رہا ہے ہمارا آج سے نہیں ازل سے ارادہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو زمین پر کمزور سمجھا جاتا ہے انہیں زمین کا وارث بنا دیں، انہیں زمین پر امام بنا دیں، زمین پر وارث بنا دیں، زمین پر امام بنا دیں۔ بندہ وہ بولے جو مولا علی بادشاہ کو خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہے، اور کسی بندے سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کل 18,000 عالمین ہیں اس دنیا میں، ایسا ہے یا نہیں جو صاحبان علم بیٹھتے ہیں؟ ان میں سے ایک عالم ہے یہ زمین اور آسمان، یہ جو 7 زمینیں ہیں 7 آسمان ہے، یہ مل کے ایک عالم بنتا ہے۔ اور کل عالمین کتنے؟ 18,000۔ ان زمین و آسمان میں اس ایک عالم میں پتہ نہیں کتنے سیارے ہیں، کتنے نجم و کواکب ہیں۔ کوئی بندہ، کوئی سائنسدان، میں کہتا ہوں بڑے سے بڑے ریسرچر بھی آج تک یہ اندازہ نہیں لگا سکے، یہ گنتی نہیں کر سکے کہ اس ایک عالم میں کل سیارے کتنے ہیں۔ بابا جتنے بھی سیارے ہوں، سائنسدان یہی لکھ گئے ہیں کہ سب سے چھوٹا ترین سیارہ ہے یہ زمین ہے یا نہیں ہے؟ سب سے چھوٹا، ہزاروں کروڑوں سیاروں میں سے سب سے چھوٹا سیارہ ہے یہ زمین۔ اور اللہ کا قرآن کیا
اعلان کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم زمین کا وارث بنا دیں. تو پھر شرم نہیں آتی کہ جب اللہ زمین جیسی چھوٹی سی چیز کو بغیر وارث کے نہیں چھوڑتا تو اس کا نبی محمد مصطفیٰ دین جیسی عظیم چیز کو وارث کے بغیر کیسے چھوڑ کے جا سکتا. ہاتھ بلند ہو گئے. آپ سلامت رہے. بسم اللہ. میں نے کہا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. نصیحت وہی لے گا جو اس سے ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ. وہ بڑا بدبخت ہے جو اس سے دور ہے، وہ سب سے بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. نہ اس میں مر سکے گا نہ اس میں جی سکے گا. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. وہ لوگ اپنی مراد کو پہنچے جنہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا اور برائیوں کی آلودگی سے دور رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، نماز بغیرتی سے ادا کی. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت اس سے کہیں بہتر ہے. ان ھذا لفی صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. بے شک اس قرآنی تعلیم کے صحیفے پہلے صحیفوں میں موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے. اب بھی کوئی بندہ ہے جو یہ کہے کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا؟ جو ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں نا کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے. میں کہتے چلو پھر بھی تمہارا اعتراض مان لیتے ہیں. شیعوں میں حافظ قرآن نہیں لیکن 14 محافظ قرآن ضرور ہے. زندہ باد ہمارے کام کو سنا میں کیا قریب ہوتے تک اس بات کی تائید کرے گا. کوئی بات نہیں کہ حافظ نہیں لیکن 14 محافظ قرآن موجود ہیں. اب مجھ سے پوچھو نہیں سمجھا فرق کیا ہے حافظ قرآن اور محافظ قرآن میں؟ تو میں یہ کہتا رہتا ہوں جس کا گلا خراب ہو اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اور جو سر کٹا کے بھی نیک نظام پہ قرآن کی تلاوتیں کرتا رہا ہو وہ محافظ قرآن ہو. زندہ باد. ہمارے کام کو سلامت رکھے، جو زبانیں سلامت رکھے. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو گئی ہے تو چند قرآن مجید کی آیات میں بھی تلاوت کر دوں، کیونکہ یہ وارثان قرآن کا منبر ہے، یہ علم والوں کا منبر ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ نے زمین کو بغیر وارث کے نہیں چھوڑا. اس کا نبی ہے مصطفیٰ جو اس کی وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا، اس کی مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں. وحی ہوتی ہے تو وہ بولتا ہے یا جو بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. آج تک زمانہ یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکا. اللہ کی مرضی کا دوسرا نام ہے محمد مصطفیٰ. تو پھر نبی کیسے چھوڑ کے سے آ سکتا ہے؟ نہیں جی، نبی کریم نے فرما دیا تھا لا نارثو ولا نورثو. نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہم کسی کو وارث بنا کے جاتے ہیں. تو آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھنا لے کہ میرا مالک تو نے کس کس کو وارث بنایا ہے، کس کس کو وارث کے بغیر چھوڑا ہے. عزیزان گرامی قدر، سورہ فاتح ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے سما اور اشرل کتاب الذی نصطفینا من عبادنا. اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے بندوں میں سے انہیں قرآن کا وارث بنایا جو مصطفیٰ تھے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو وارث کے بغیر نہیں چھوڑا جو قرآن پہ بولنے جانتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، سورہ مریم میں پھر ارشاد فرما رہا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت کو بھی وارث کے بغیر نہیں چھوڑا. جو میرے بندوں میں سے متقی تھے ہم نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا. ہمارے کام کو سلامت رکھے جو قرآن پہ بول رہے ہیں. جنت کا بھی وارث اللہ نے بنایا، قرآن کا وارث بھی اللہ نے بنایا. آگے سورہ مبارکہ نمل میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ داؤدا. ہم نے داؤد نبی کا وارث
سلیمان نبی کو بنا دیا، نبی کا وارث بھی اللہ نے بنایا ہے، تو پھر شرم نہیں آتی؟ اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ دے دیا کہ وارث زمین کا ہو، وارث قرآن کا ہو، وارث جنت کا ہو یا وارث نبی کا ہو، بنانا اللہ کا کام ہے، سقیفہ کا کام نہیں ہے۔ ہر حلالی بولے گا یا ہمارے کام کے سلام کرتے ادھر والے ہمارے کام کو سلامت رہے، یہ زبانیں سلامت رہے۔ عزیزان کرام کہتے ہیں میں مسلسل قرآن مجید کی آیات پڑھا ہوں آپ کے سامنے کہ جتنے بھی وارث ہیں اللہ نے بنایا، جتنے بھی وارث پر زمین کا وارث بنایا تو اللہ نے بنایا، نبی کا وارث بنایا تو اللہ نے بنایا۔ ہمارا کام بنانا نہیں، بنانے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں اگر بنانے کی اجازت دی ہوتی تو پھر یہی حالت دین کی ہوتی جو آج کل ملک پاکستان کی ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی کا، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اطاعت کا۔ اللہ نے کہا بلا میں چکا ہوں، تمہارا کام ہے اطاعت کرنا۔ اچھا آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ نے دیکھا ویسے بھی رمضان ٹرانسمیشن چلتی رہتی ہیں ٹیلی ویژن پہ، کیبل پہ، نیٹ کے اوپر۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، ہر فرقے نے اپنا اپنا چینل بنا رکھا ہے۔ اب آج کل رمضان ٹرانسمیشن ہے تو ہر فرقے کا مولوی، علامہ، مفتی، مجتہد جو بھی ہے وہ اپنے لباس میں، اپنے حلیے میں، اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کے اپنے اپنے فرقے کی ترویج کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا رنگ برنگے لوگ، رنگ برنگے لباس، رنگ برنگے مزاج بیٹھ کے ترویج کر رہے ہیں اپنے اپنے فرقے کی۔ اور مسلمانوں کے کم از کم 73 فرقے موجود ہیں۔ ہر فرقہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہے، ہر فرقہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اب بیٹھے ہوئے مولویوں کے رنگ جتنے بھی ہوں، سر پہ چاہے ٹوپی پہنتا ہو یا پگڑی پہنتا ہو، داڑھی چاہے لمبی ہو یا چھوٹی ہو، قمیض چاہے تنگ ہو، شلوار چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، رنگ جس میں بھی ہو، ٹوپی سر کے اوپر نیلی ہو یا پیلی، سبز ہو یا گلابی، کالی ہو یا چٹی، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا مولوی جب ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے اور اینکر اسے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ دنیا کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے، انصاف کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا، آخر دنیا کے حالات ٹھیک کب ہوں گے؟ وہ جو جاؤں گا جو بندہ بھی نہ بولا تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ کہیں بھی نہیں بولنے کا رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر زبانیں ہوتی وہی ہیں جو آل محمد کے ذکر میں، آل محمد کے حق کی تعین میں بولے۔ عزیزان گرامی قدر ہر مولوی سے جب یہ اینکر سوال کرتے ہیں کہ آخر دنیا کے حالات کے ٹھیک ہونے کی کوئی تو راز ہوگا، کوئی تو مسئلت ہوگی، دنیا کے حالات ٹھیک کب ہوں گے، ظلم ختم کب ہوگا، انصاف اس دنیا میں قائم کب ہوگا، تو مولوی چاہے کسی بھی مسئلے کا ہو، کسی بھی رنگ ڈھنگ کا ہو، یہی جواب دیتا ہے کہ اب دنیا کے حالات ٹھیک کرنا کسی ملا کے پاس کی بات نہیں ہے، بس ایک ہی حل ہے۔ کہتے ہیں کون سا؟ ہر مولوی یہی کہتا ہے جب مہدی دوران آئے گا، بولے وہ بندہ جو سرکار امام زمانہ کی رجعت میں ہے، ہر مسئلے کا مولوی اپنا ہے یا بیگانہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے یہی جواب دے رہا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے،
جب محمد مصطفیٰ کی دستار کا 12واں وارث آئے گا پھر ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، انصاف قائم ہو جائے گا، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آؤ مسلمانوں مل کے ایک فیصلہ نہ کر لیں، اگر دنیا کے حالات ٹھیک کرتے ہیں تو 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک سے ایک ایسا عالم چنے جو سب سے بڑا متقی ہو، سب سے بڑا پرہیزگار ہو، سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا عبادت گزار ہو، سب سے بڑا مفتی ہو۔ 73 فرقوں کے علماء اکٹھے ہو کے کسی ایک چینل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور مل کے ڈالتے ہیں ووٹ، کسی ایک کو بنا لیتے ہیں مہدی تاکہ دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اب مولوی شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جس بھی مسلک کا ہوگا مجھے یہی جواب دے گا، مصر رضا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، بلا ووٹوں سے بھی کبھی امام بنے ہیں تو پھر شرم نہیں آتی، سر پر قرآن رکھ کر فیصلہ دے دے۔ جب محمد مصطفیٰ کی دستار کا 12واں وارث ووٹوں سے نہیں بن سکتا تو اس کی دستار کا پہلا وارث ووٹوں سے کیسے علی بولے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری مدد جب 12 ووٹوں سے نہیں، یہی تو فخر ہے قوم شیعہ کا کہ ہمیں اللہ نے 12 وارث عطا فرمائے ہیں، 12 جانشین مصطفیٰ عطا فرمائے ہیں، 12 ہادی عطا فرمائے ہیں، 12 رہبر عطا فرمائے ہیں، اور یقین کریں 12 کے 12 اپنے اپنے زمانے کے محمد بھی ہیں، اپنے اپنے زمانے کے علی بھی ہیں، 12 کے 12 کی گفتار ایک ہے، 12 کے 12 کا قول ایک ہے، 12 کے 12 کا فعل ایک ہے، 12 کے 12 کا حسب ایک ہے، 12 کے 12 کا نسب ایک ہے، 12 کے 12 کا خاندان ایک ہے، 12 کے 12 منصوص من اللہ ہے۔ اب بندہ وہ بولے جس کے دل میں دھڑکن دھڑکن میں علی بسا ہے، ارے 12 کے 12 سید ہیں، 12 میں کوئی کمی کوئی نہیں، امتی کوئی نہیں۔ 12 کے 12 محمد، 12 کے 12 علی، یہی فخر ہے۔ 14 صدیاں ہو گئی شیعہ قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، ٹارگیٹنگ کلنگ کی جا رہی ہے، شیعہ قوم کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ کسی سیاسی پارٹی کا جلوس رکا آج تک؟ کسی اور کا جلوس رکا؟ میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ جنہیں اسلام کا علم کا پتہ نہیں وہ بھی بازاروں گلیوں میں جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، کسی نے نہیں روکا۔ روکا جاتا ہے تو حق والوں کو، روکا جاتا ہے تو علی والوں کو، مارا جاتا ہے تو علی والوں کو۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، میری قوم کے نوجوانوں، بزرگوں اور کریم چھوڑاؤ ادبا، میری قوم کے بچے، میری قوم کے نوجوان اس بات کو یاد رکھ لے، اس روکنے کے باوجود، اس مارنے کے باوجود، اس قتل و غارت کے باوجود بھی ہمارا اس انداز سے پھر سے بیٹھ کے ذکر آل محمد کی محفل سجانا اس بات کی دلیل ہے ہم بے وارث نہیں ہیں، ہم بے وارث نہیں ہیں، ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ اور زمانہ یہ بھی یاد رکھے ہمارا وارث کوئی ابو سفیان نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ، ذمہ دار ادارے سے تعلق ہے اور ذمہ دار گفتگو کرتا ہوں۔ میں نے کبھی اس پاک منبر سے غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کی۔ عزیزان گرامی کا پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمارا وارث ابو جہل نہیں ہے،
ہمارا وارث ابو لہب نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی شراب پینے والا شرابی نہیں ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی جانب، ہمارا وارث کوئی پھوپھی سے نکاح کرنے والا زانی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی جمعے کا امام نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی شرابی نہیں ہے، ہمارا وارث کسی مدرسے کا متولی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی جھوٹا راوی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی جھوٹا مورخ نہیں ہے، ہمارا وارث کسی بادشاہ کے ٹکڑوں کے اوپر پلنے والا مفتی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی جمعے کا امام نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی بیٹیوں سے مسئلے پوچھنے والا امام نہیں ہے، تمہارا یاد رکھے ہمارا وارث قاضی علی تھا، ہمارا وارث آدمی علی ہے۔ زندہ باد ہمارے کام کو سلام کریں، ہمارے کام کو سلام کریں۔ نعرہ تکبیر، بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو جانے عزیزان میں بسم اللہ سے یہ بات ہے کہ ہم بلند آواز سے سلوات کریں۔ زمانہ جتنے مرضی آناز لگاتے رہے، جو مرضی کہتے رہے، یہ فخر ہے ہمارے پاس، پہلا بھی علی ہے، آخری بھی علی ہے، وہ اپنے دور کا تھا، یہ اپنے دور کا علی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ابھی تو یہ آئے ہیں اس کی توحید کو منوانے کے لیے، ابھی تو اللہ کی توحید کو منوانے آئے ہیں، خود کو نہیں منوانے آئے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، علم دور چہرے ہیں میرے سامنے، صاحبان معرفت تشریف فرمائے، بڑے بڑے تاریخ داں بیٹھے ہوئے تصدیق کریں گے اس بات کی۔ ابھی تو ہمارے 12 حاجیوں نے کبھی بھی خود کو نہیں منوایا، جب بھی منوایا اس کی توحید کو منوایا، چاہے پہلا علی ہو یا آخری علی ہو، جس نے منوایا اس کی توحید کو منوایا، آئے ہی اس کی توحید کو منوانے کی خاطر تھے، ابھی خود کو نہیں منوایا۔ زمانہ جتنے مرضی ہمارے اوپر غلو کے فتوے لگاتا رہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عشق علی مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب تک علی کے عشق میں لوگ تمہیں پاگل سمجھ کے گمراہی کے فتوے نہ لگا دے۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی تو آئے ہیں توحید کو منوانے، لیکن زمانہ انہیں ہی خدا کہنے لگا، ابھی ان کو منوایا، ابھی خدا کو منوایا ہے۔ مجھے آل محمد کی عظمت کی قسم ہے، میرے پہلے مولا مشکل کشا علی ولی کے جتنے توحید کے اوپر خطبے موجود ہیں، اتنے خطبے کسی نبی نے بھی نہیں دیے۔ ساری زندگی توحید کو منواتے گزری، خود کو منوایا ہی نہیں، ساری زندگی علی نے اللہ کو منوایا۔ علی کی ذوالفقار اٹھی ہے کہ اللہ کے دشمن کے لیے یا محمد مصطفیٰ کے دشمن کے لیے، اپنے دشمن کے لیے اٹھاتے
تو پھر آج امت مصطفیٰ کا یہ حال نہ ہوتا. علی نے جب بھی ذوالفقار اٹھائی یا اللہ کے لیے یا رسول کے لیے اٹھائی ہے. عزیزان گرامی قدر یہی وجہ ہے. زمانہ یاد رکھے، جتنے مرضی تم لوگ فتوے لگا لو، یاد رکھو ہمارا ایک لفظ، ہمارا ایک کلمہ تمہارے سارے گمراہی غلو اور نصیریت کے فتووں پہ بھاری ہے. کون سا؟ وہ کلمہ ہے علی اور ولی اللہ کا. ہم کلمے میں، اذان میں، اقامت میں، نماز کے تشہد میں بیٹھ کے اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ کی گواہی دے کے زمانے کو یہ بتاتے ہیں. زمانے والوں یاد رکھو، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے بلکہ اللہ کا ولی کہتے ہیں. بولے وہ ہوگا جس کا عقیدہ سلامت ہے. یہی تو معاہدہ ہوا ہے اللہ کا میرے مرشد علی ولی کے ساتھ کہ میں نے اس دنیا میں آتے ہی یا علی تجھے اپنا گھر دیا، پھر اپنے محبوب ترین نبی کے ہاتھوں کے اوپر تجھے لا کے اور تیرے منہ میں محمد مصطفیٰ کی وہی والی زبان دے کے تجھے لسان اللہ بنا کے زمین پہ بھیجا. اس لیے ہے آج میرے ساتھ ایک معاہدہ کر، میرے ساتھ ایک وعدہ کر. پروردگارہ کون سا؟ آواز کو بتائیں یا علی تجھے لسان اللہ بنا کے زمین پہ بھیج اس لیے رہا ہوں کہ پورے ناچل بلاغا میں تو بتائے گا کہ چلی کیا ہے اور پورے قرآن میں میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے. یہ زبانیں سلامت رہے. جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں ہاتھوں کو مولا علی کرا دیں گے. ملک آپ کو سلامت رکھے. عزیزان گرامی قدر یہ معاہدہ ہوا پوری نہج البلاغہ میں تو بتائے گا چلی کیا ہے، پورے قرآن میں میں بتاؤں گا علی کیا ہے. یہی وجہ ہے لوگوں نے کہا اس لیے کیونکہ ہمارے آنے والا ہر ہاتھی اس دنیا میں آتے ہوئے اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت لے کر آیا ہے. انبیاء نے بھی منوایا، آل محمد نے بھی منوایا. فرق یہ ہے انبیاء نے منوایا ہے اشاروں سے، انبیاء نے منوایا ہے کنایوں سے، لیکن آل محمد نے منوایا ہے ذات سے، آل محمد نے منوایا ہے صفات سے. اب مجھ سے پوچھو یہ سب رضا ہو کیسے؟ اگر کسی نبی سے کسی نے پوچھا اللہ ہے تو اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے وہی اللہ. اگر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نبیوں نے کہا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے وہ اللہ. اگر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو نظام کائنات چلاتا ہے وہ اللہ. لیکن جب آل محمد سے پوچھا اللہ ہے اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے تو ہمارے ہر حیدی نے یہی فرمایا کہ ہمارا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے. نہیں سمجھے عزیزان گرامی قدر اگر ہمارے پہلے ہاتھی سے کسی نے آ کے پوچھا اللہ رحمان و رحیم ہے تو کیسے، تو محمد مصطفیٰ نے رحمت للعالمین بن کے بتایا کہ ایسے. اگر علی بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو کیسے، علی نے ٹھوکروں سے زندہ کر کے بتایا کہ ایسے. ہر صفت کا اظہار آل محمد سے ہوا. اگر کسی نے پوچھا اللہ خیر الرازقین ہے تو کیسے، امام حسن منتبہ نے دسترخوان بچھا کے بتایا کہ ایسے. اگر کسی نے پوچھا اللہ صمد بے نیاز ہے تو کیسے، امام حسین نے بے نیاز بن کے بتایا کہ ایسے. اگر کسی نے پوچھا کہ اللہ صبر و شکور ہے تو کیسے، سید الساجدین نے صبر اور شکر کے سجدے کر کے بتایا کہ ایسے. اگر کسی نے پوچھا کہ اللہ راسخون فی العلم ہے تو کیسے، سرکار پاکر العلوم نے علوم آل محمد بن کے بتایا کہ ایسے. اگر کسی نے پوچھا اللہ صادق ہے تو کیسے، سرکار جعفر نے صادق آل محمد بن کے بتایا کہ ایسے. اگر کسی نے پوچھا اللہ کاظمین و غیظ ہے تو کیسے، سرکار موسیٰ نے کاظم بن کے بتایا
بتایا کہ ایسے اگر کسی نے پوچھا اللہ تصویر سے پیدا کرتا ہے تو کیسے، سرکار رضا نے اشارے سے شعر بنا کے بتایا کہ ایسے، اگر کسی نے پوچھا اللہ چپال ہے تو کیسے، سرکار تقی نے سخاوت کے سمندر بہا کے بتایا کہ ایسے، اگر کسی نے پوچھا اللہ ہاتھی ہے تو کیسے، سرکار نقی نے ہاتھی بن کے بتایا کہ ایسے، اگر کسی نے پوچھا کہ اللہ لشکر رکھتا ہے تو کیسے، سرکار عسکری نے لشکر دکھا کے بتایا کہ ایسے، آل محمد سے اللہ کی ہر صفت کا اظہار ہوا مگر ایک صفت تھی جس کا اظہار باقی تھا، اور اگر کوئی پوچھے اللہ غائب میں رہ کے حاضر ناظر ہے تو کیسے، سرکار قائم آل محمد نے پردے میں رہ کے حاضر ہو کے بتایا کیسے۔ آپ سلام لے والے پیچھے والے کار کو سلام دے درود پڑھ لیجیے۔ بس مجلس کی تکمیل کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دعا مانگا کرو عید کے قریب جا کر کسی بھی بیٹی کے سر سے بال نہ سنو، اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے۔ عزادارو، آپ کے بعد بیٹیاں گھر میں نیک کے گھر میں ایسے آتی ہے جیسے گھر پر آیا ہو۔ عزادارو، رونے والوں بڑا پیار تھا علی بادشاہ کو بھی بیٹیوں سے، اسی لیے تو اپنی شاہی دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ ایک جملہ، اگر آنسو آ جائے یہ میرے بندے ہاتھ ہیں، کوئی اور دعا نہ مانگنا، زمانے کے امام کے ظہور کی دعا مانگنا۔ عزادارو، رونے والوں بیٹیوں سے عجیب الفت ہوتی ہے باپ کی، اس لیے شاہی دیکھنے کے لیے مدینے سے بلوایا اور حکم دیا، اے حسین، اے غازی، میرا حکم یہ ہے دن میں آرام کرنا، رات میں سفر کرنا، آرام سکون والی الماری تیار کروانا، پردے ڈلوانا اور رات میں سفر کرنا۔ پوچھا کسی نے، بولا یہ رات میں سفر کیوں، جنگل ہے، بیابان ہے، یہ دن میں آرام کیوں؟ لوگ تو سفر کرتے ہیں دن میں، آرام کرتے ہیں رات میں۔ عزادارو، آنکھوں سے آنسو نکل آئے تیرے علی جیسے امام کے، رو کے علی نے فرمایا میں علی نہیں چاہتا دن کی روشنی میں کسی کی نظر میری بیٹیوں کی سواری پر بھی پڑے، جو سید بیٹھے ہو تو مجھے معاف کرنا۔ عزادارو، ایک جملہ مصیبت کا کہنا چاہتا ہوں، اور جب آ جائے تو پھر پہلے گھر میں نہ لے کر آنا، شہر سے پہلے مجھے اطلاع دینا، میں خود آؤں گا استقبال کے لیے۔ عزادارو، بس جیسے میں نہیں پڑھتا تیاری کیسے ہوئی، میں نہیں پڑھتا کیسے علی کی بیٹیاں سوار ہوئی، بس یہ سمجھ لو زندگی میں پہلی مرتبہ علی بیٹی نے نانا کا شہر چھوڑا، بابا کی شادی دیکھنے کے لیے چلی۔ عزادارو، جب پہنچی ہے شہر کے باہر، میرے مولا نے پورے شہر کوفہ میں اعلان کروا دیا، آج کے دن کوئی دکاندار دکان نہیں کھولے گا، آج کے دن کوئی تاجر اپنا مال نہیں بیچے گا، آج کے دن کوئی مرد اپنے گھر میں نہیں رہے گا۔ عزادارو، بڑے بڑے پردوں کا اہتمام ہوا، بازار بند ہے کوفہ کے، حور کا عالم ہے، کوئی بچہ تک نظر نہیں آتا۔ جب میرے مرشد علی کو اطلاع ہوئی نا آپ کی بیٹیاں آ گئی ہیں، تو پھر امامہ سر پہ نہیں سکلا، نالین نہیں پہنی۔ عزادارو، شہر سے باہر آ کے بیٹیوں کا استقبال کیا۔ عزادارو، استقبال کے بعد کہتے ہیں باقی سب گھر کو چلو، میری عالیہ بیٹی کے بہار مجھے دو، میں نے اپنی عالیہ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ علی جیسا امیر ممکنات، علی جیسا سلطان بیٹی کی
جو صدر دروازہ تھا اس پہ میرے مولا نے آسا سے کہا اے میری زینت بیٹی، اے بابا کی زینت بیٹی، تھوڑا سا پردہ ہٹانا، تیرا بابا تجھے کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ حضرت بیوی نے پردہ ہٹایا، میرے مولا نے کہا یہ دیکھ لے کوفہ شہر کا صدر دروازہ۔ حضرت بازار میں جنہوں نے ماتم کرنا ہے، جنہیں درد ہے آل محمد کی یتیمی کا، جنہیں درد ہے حسن شریفین کی یتیمی کا، وہ سینے پیالے نہیں کریں گے۔ عزادارو یہ بازار ہے کوفہ کا، یہ میل چوک ہے کوفہ کا۔ عزادارو پھر ایک مقام ایسا آیا، علی جیسا امام بھی سر جھکا کے رونے لگا۔ ایسا ایسا کہتا میری عالیہ بیٹی اب ذرا آخری بار پردہ ہٹا اور دیکھ لے۔ حضرت ربی نے پردہ ہٹایا، میرے مولا نے کہا بیٹی دیکھ یہ کوفہ کا دارالامارہ ہے، یہ کوفہ کا دربار ہے۔ حضرت ربی پھر برداشت نہ ہوا، سید بیٹھے دکھ لگے معاف کرنا، نوجوان بیٹھے سینے پیالے نہ کرنا۔ بی بی نے پوچھا بابا میں تیری پردوں والی بیٹی ہوں، یہ بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، یہ دربار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، میرا ان درباروں سے کیا تعلق، میرا ان بازاروں سے کیا تعلق؟ علی نے رو کے کہا بیٹی اس لیے دکھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی وقت تجھے اس بازار میں لے آئے، کبھی اس دربار میں لے آئے۔ اب سینے پیالے نہ کرنا۔ عزادارت دربار کا نام آیا، پر بھی کہنے لگی جس کا غازی جیسا بھائی ہو اور جس کے 18 بھائی ہو